ہوا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں لگا. میں 5 منٹ کے اندر دہرا دیتا ہوں آپ کو. جی جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بات کر رہے تھے ہم کہ تجوید کی ہم نے تعریف پڑھی تھی. تجوید کہتے ہیں حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. تو حرف کی تو آپ نے پڑھ لیا. کل ہم نے دیکھا تھا کہ حرف کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں. نمبر 1 شکل، نمبر 2 حرف کا نام، اور نمبر 3 حرف کی آواز. ابھی ہم نے شکل اور نام دیکھا ہے، ہم نے آواز کو نہیں دیکھا. آواز کے سمجھنے کے لیے، آواز کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں ان 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، مخارج کا اور صفات کا. مخارج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، یعنی جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. اب کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جو جہاں سے اس کا کوئی نہ کوئی مقام لازمی ہوگا، یا وہ زبان سے اس کے نیچے مقامات لکھے ہوئے ہیں، زبان سے نکلے گا یا ہونٹ سے نکلے گا یا حلق سے نکلے گا. تو کوئی نہ کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو کہیں سے نہ نکلتا ہو. تو جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ ٹوٹل 5 جگہ ہیں. پہلی جگہ ہے جوف دہن. جوف دہن کہتے ہیں منہ کے خلا کو، خلا جو خالی سپیس ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں. یہاں سے حروف مدہ نکلتے ہیں. حروف مدہ آپ کو معلوم ہوگا 3 حروف ہیں جنہیں ہم حروف مدہ کہتے ہیں. مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، لانگ کرنا. الف ہے، واو ہے اور یا ہے. اور دوسری جو جگہ ہے وہ ہے ہونٹ، یعنی ہونٹ کے ملنے سے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں. 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، یا تو ہونٹ کبھی ملے گا یا گول ہوگا. یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اور نمبر 3 ہے زبان. زبان دانتوں کے سامنے والے دانتوں سے لگے، سائڈوں والے لگے، داڑھوں سے لگے، یا اوپر تالو سے لگے، کہاں سے لگے. 18 حروف ایسے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں. اور چوتھا جو جگہ ہے وہ ہے حلق، یعنی جو ہمارا حلق ہے اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. 5ویں جگہ ہے خیشوم. خیشوم کہتے ہیں ناک کا جو ہمارا خالی حصہ ہوتا ہے، ناک کی سپیس ہے، اس کو خیشوم کہتے ہیں. یہاں سے کوئی حرف نہیں نکلتا بلکہ یہاں سے غنہ نکلتا ہے. غنہ ہوتا ہے یہ گنگنانا، یہ جو آواز ہے یہ ناک سے نکلتی ہے. تو ہم نے جو یہاں پر پڑھنا ہے وہ 3 چیزیں ہم نے پڑھنی. جوف دہن کو بھی نہیں پڑھنا ہم نے، خیشوم کو بھی نہیں پڑھنا. ہم نے پڑھنا ہے ہونٹ، زبان اور حلق، کہ ان تینوں میں سے ہم نے 28 آوازیں، 29 حروف ہیں لیکن ان کی آوازیں 28 ہیں. الف کی کیونکہ آواز نہیں ہے تو وہ 28 آوازیں ہم نے ان 3 جگہوں سے نکالنی. تو تجوید کا پہلا جو اہم جو ستون ہم اس کو کہہ دیتے ہیں وہ مخرج تھا. اور تجوید کا جو دوسرا ستون ہے وہ ہے صفات. صفات وہ آپ سمجھتی ہیں، صفت کسی کے اندر کوئی اچھائی، کوئی اضافی جو خوبی ہوتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں. یعنی حرف کو ادا کرتے وقت جو کیفیت ہوگی کہ حرف جلدی سے نکلے یا آرام سے نکلے، حرف موٹا ہو یا باریک ہو، حرف سیٹی والا ہے یا بغیر سیٹی والا ہے، اس کیفیت کو صفات کہتے ہیں. سمجھ آ گئی انشاءاللہ. اب آگے چلتے ہیں. اب صفات اور مخارج کا جاننا کیوں ضروری ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. اگر ہم ان کے بغیر ہم پڑھیں تو ہمیں کیا پرابلم آ سکتی ہے، کیا پریشانی ہو سکتی ہے. دیکھیں، اگر ہم ان کو ادا نہ کریں مخارج اور صفات کو، تو ہمارے قرآن پاک کا معنی حرف تبدیل ہوگا. حرف تبدیل ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کا معنی تبدیل ہو جائے گا. معنی بدل گیا تو پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معنی اسلام سے کفر والا معنی بن جاتا ہے اور بندہ مسلمان نہیں رہتا. مثلا اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. الحمد ہا کے ساتھ اگر ہم پڑھیں الحمد، اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، یعنی تمام اچھائیاں، تمام اچھی خوبیاں یہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں. اگر ہم نعوذ باللہ ہا کی بجائے ہا پڑھ دیں تو اس کا مطلب بن جاتا ہے تمام بری چیزیں نعوذ باللہ اللہ کے لیے ہیں. تو تمام برائیاں نعوذ باللہ، اب اللہ کے لیے تمام برائیاں تو نہیں ہیں، اللہ کے لیے تو اچھائیاں ہیں. اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے اور وہ اس کو پتہ بھی نہیں لگا، وہ اسلام سے نکل کر کفر میں چلا گیا ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور کتنے معاملات ڈسٹرب ہو گئے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں جو تجوید کے، کہتے ہیں کہ اتنی مقدار میں آپ کو تجوید کا جاننا فرض عین ہے کہ جس سے آپ نماز میں جو صورتیں تلاوت کرتے ہیں وہ کم سے کم آپ کی درست ہو سکے. تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا موقع بھی ہے، فائدہ بھی ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی مثالیں نیچے لکھی ہوئی ہیں. تا کے ساتھ 3 پڑھیں تو انجیر کھانے والی چیز ہوتی ہے. اگر ہم طوا کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا مٹی.
سا کے ساتھ سمن، کوئی چیز خریدتے ہیں اس کی سمن ادا کرتے ہیں، قیمت ادا کرتے ہیں. سین کے ساتھ ہو تو گھی، مطلب یہ ساری تفصیلات اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. قل قاف کے ساتھ تو کہہ، یعنی امر کا سیگا، اس کو حکم دے رہا ہے کہ تم کو. اور کل کا یہ بھی امر کا ہے، لیکن بریک کاف کے ساتھ اس کا مطلب ہے تو کھا. تو اگر کوئی بندہ سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے، کہتا ہے قل هو اللہ احد، وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ کہہ رہا ہے تو کھا کے اللہ ایک ہے. معنی دیکھیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. عربی زبان جو ہے یہ بہت فصیح بلیغ ہے، اس کے اندر بہت معنی وسیع ہوتے ہیں، زبر زیر سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اب کچھ حروف ایسے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں 29 حروف، اس میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے رہیں گے، وہ باریک نہیں ہوں گے. ہمیشہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے موٹے رہیں گے، ان کو موٹا ہی پڑھیں. اگر ہم ان کو باریک پڑھ دیں گے تو مطلب تبدیل ہو سکتا ہے. وہ 7 حروف اس کا مجموعہ لکھا ہوا ہے، خصہ ضغطن قز. اگر آپ اس کا مجموعہ یاد کر لیں تو آسانی سے یاد ہو جائے گا. ویسے اوپر لکھا ہوا ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے رہیں گے. اور 3 حروف ایسے ہیں، یہاں پر تو نہیں دیا ہوا انہوں نے، 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی باریک ہوتے ہیں. آپ نے شروع میں پڑھا تھا الف جو ہوتا ہے اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی. اگر یہ موٹے حرف کے بعد آئے گا تو موٹا ہو جائے گا. مثلا قاف کے بعد الف آتا ہے، قاف الف زبر قا، تو الف موٹا ہو گیا. اگر یہ کاف کے بعد آتا ہے باریک کے بعد تو باریک ہو جائے گا، کاف الف زبر کا. تو نمبر 1 الف، یہ کبھی موٹا ہوگا کبھی باریک ہوگا. نمبر 2 را. را جو ہے یہ بعض صورتوں میں موٹی ہے بعض صورتوں میں باریک ہے. اس کا پورا لیسن ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اسی طرح جو اللہ کا نام ہوتا ہے اللہ، اس کی بھی 2 صورتوں میں یہ موٹا ہوتا ہے، ایک صورت میں یہ باریک ہوتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا. اس کی مثال نیچے لکھی ہوئی ہے، فوقکم، ختم، حطب، والضحى، حفظهما، غیر. یہ حروف ہمیشہ موٹے ہوں گے. اور اگلی بات، ایک آخری بات رہ گئی کہ ہمیں پرابلم آتی ہے ان حروف میں جنہوں کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے. تمام حروف میں پرابلم، با میں کسی کو مسئلہ نہیں آئے گا، تا، سا میں، جیم کے اندر کسی کو مسئلہ نہیں آئے گا. مسئلہ آئے گا ان میں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. مثلا زال یہ باریک ہے، زال زبر ز، اور اس کے بالمقابل ضا جو ہے یہ موٹا ہے. اب دونوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، یہ دونوں فیملی ہیں اپنی آپس میں. ضا جو ہے اس کی آواز موٹی ہوگی. اسی طرح زال اور زا، سین اور سا، صاد اور سین. اسی طرح حمزہ اور عین، ہا اور ہا. تو اگر ہم یہ پورا یہ جو مثلا آپ کے سامنے جو چھوٹا چارٹ ہے، اگر ہم یہ 6-7 حروف، 8 حروف ہم اس کو سمجھ لیں، اگر ہم ان کو پورے رمضان کے اندر بھی درست کر لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا پورا قرآن پاک درست ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو کوشش کریں، پریکٹس کریں. انشاءاللہ کل ہم جو ہمارا بہت اہم سبق ہوگا وہ ہوگا مخارج کے بارے میں. آپ کوشش کریں کل لازمی کلاس لینے کی، کل کو اسکپ نہ کریں. مخارج یعنی آپ کے سامنے آئیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کی ہم انشاءاللہ لیسن آپ کے سامنے آ جائے گا، اور بس آسان انداز میں آپ کو سمجھا دوں گا. اس میں مشکل کسی قسم کی انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی. تو ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. شکر ہے آپ نے بتا دیا، نہیں تو پھر پرابلم ہو جانی تھی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.